بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضمان النفس والاطراف بالمال هذا نظیر للقضاء بمثل غیر معقول فإن ضمان النفس المقتولة خطأ بكل الدية والأطراف المقطوعة خطأ بكل الدية أو بعضها غير مدرك بالعقل إذ لا مماثلة بين الآدمي المالك المتبذل وبين المالك المملوك المتبذل وإنما شرعها الله تعالى لئلا تهدر النفس المحترمة مجانا إذ القصاص إنما شرع إذا كان عمدا لتحصل المساواة اور نفس اور اعضاء کا تاوان مال کے ساتھ یہ قضا بمثل غیر معقول کی مثال ہے، کیونکہ جو نفس خطأً قتل کیا جاتا ہے قتل کیا گیا ہو اس کا تاوان کل دیت کے ساتھ، اور جو اعضاء خطأً کاٹے گئے ہو ان کا تاوان کل دیت یا بعض دیت کے ساتھ غیر مدرک بالعقل خلاف عقل ہے. فإن ضمان النفس المقتولة خطأ بكل الدية، اور جو اعضاء خطأً کاٹے گئے ہو ان کا تاوان کل دیت یا بعض دیت کے ساتھ غیر مطلق غیر مدرک بالعقل خلاف عقل ہے، اس لیے کہ آدمی مالک متصرف کے درمیان اور مال مملوک متصرف کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے دیت کو اس لیے مشروع کیا ہے تاکہ ایک باعزت نفس مفت ضائع نہ ہو، کیونکہ قصاص اسی صورت میں مشروع ہے جبکہ قتل عمدن ہو تاکہ مساوات حاصل ہو. عزیز بچوں، قتل کی دو قسمیں ہیں، قتل عمد، قتل خطا. پھر قتل خطا کی دو قسمیں ہیں، خطا فی ظن الفاعل، خطا فی نفس الفعل. قتل عمد کسی کو دھاردار آلے سے جان بوجھ کر عمدن مار ڈالنا. قتل عمد میں قاتل پر صرف قصاص واجب ہوتا ہے، الا یہ کہ قاتل اور اولیاء مقتول کے درمیان مال کی کسی مقدار پر صلح ہو جائے. قتل خطا فی ظن الفاعل یہ ہے کہ کسی آدمی کو شکار کا جانور سمجھ کر تیر کا نشانہ بنا کر قتل کر ڈالا. کسی آدمی کو شکار کا جانور سمجھ کر تیر کا نشانہ بنا کر قتل کر ڈالا ہو. اور قتل خطا فی نفس الفعل یہ ہے کہ کسی نے شکار پر تیر پھینکا مگر اچانک کسی آدمی کو لگ گیا اور وہ مر گیا. قتل خطا میں قاتل پر دیت واجب ہوتی ہے، اور دیت وہ مال کہلاتا ہے جو نفس یعنی جان کا بدل واقع ہو، اور جان سے کم کسی عضو کو تلف کرنے سے جو مالی بدل واجب ہوتا ہے اس کو ارش کہتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دیت کا مال 100 اونٹ اس تفصیل کے ساتھ ہے. نمبر 1 20 بنت مخاض، نمبر 2 20 بنت لبون، نمبر 3 20 ابن مخاض،
نمبر 4 20 حقہ، نمبر 5 20 جزا، یا سونے کے 1000 دینار دیت کا مال، سونے کے 1000 دینار یا چاندی کے 10,000 درہم۔ چند چیزیں ایسی ہیں جن میں سے کسی ایک کو خطأً ضائع کر دینے سے پوری دیت واجب ہوتی ہے۔ مثلا نمبر 1 نفس، نمبر 2 ناک، نمبر 3 دونوں کان، نمبر 4 دونوں آنکھیں، نمبر 5 دونوں ہاتھ، نمبر 6 دونوں پاؤں، نمبر 7 ذکر، نمبر 8 زبان، نمبر 9 دونوں ہونٹ، نمبر 10 دونوں خصیے، نمبر 11 دونوں ابرو، نمبر 12 عورت کے دونوں پستان، نمبر 13 دونوں آنکھوں کے تمام پلکیں، نمبر 14 دونوں ہاتھ کی تمام انگلیاں، نمبر 15 دونوں پیر کی تمام انگلیاں۔ اور بعض اعضاء ایسے ہیں جن کو خطأً تلف کر دینے سے پوری دیت واجب نہیں ہوتی بلکہ دیت کا ایک حصہ واجب ہوتا ہے۔ مثلا ایک ہاتھ یا ایک پاؤں تلف کرنے سے نصف دیت واجب ہوتی ہے، اور ہاتھ کی ایک انگلی یا پاؤں کی ایک انگلی تلف کرنے سے دیت کا 10واں حصہ واجب ہوتا ہے، اور ایک آنکھ کے اوپر یا نیچے کے پلک تلف کرنے سے دیت کا 1/4 حصہ واجب ہوتا ہے۔ بہرحال نفسوں کو یا اعضاء کو خطأً تلف کرنے کی صورت میں دیت یعنی مال کے ساتھ تاوان کا واجب ہونا قضا بمثلی غیر معقول کی مثال ہے۔ اس لیے کہ جو نفس خطأً قتل کیا گیا ہو اس کا تاوان کل دیت کے ساتھ، اور جو اعضاء خطأً کاٹے گئے ہو ان کا تاوان کل دیت یا دیت کے ایک حصے کے ساتھ ادا کرنا خلاف عقل ہے۔ اور خلاف عقل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کے درمیان جو مالک ہو اور تصرف کرنے والا ہو، اور ایسے مال کے درمیان جو مملوک ہو اور اس میں تصرف کیا جاتا ہو، کسی طرح کی مماثلت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے دیت کو صرف اس لیے مشروع کیا ہے تاکہ ایک باعزت نفس مفت ضائع نہ ہو، کیونکہ قصاص اسی صورت میں مشروع ہے جبکہ قتل عمد ہو، تاکہ قاتل کے فعل قتل اور اولیاء مقتول کے فعل قتل کے درمیان مساوات حاصل ہو۔ پس قتل خطا میں قصاص تو مشروع نہیں ہوا ہے، لیکن اگر دیت بھی مشروع نہ ہوتی تو ایک باعزت نفس مفت ضائع ہو جاتا، حالانکہ شریعت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ بہرحال جب نفس مقتول اور عضو مقطوع اور مال کے درمیان بظاہر کوئی مماثلت نہیں ہے تو مال کا نفس مقتول اور عضو مقطوع کا مماثل ہونا بھی غیر معقول اور خلاف عقل ہوگا۔ وَأَدَاءُ الْقِيمَةِ فِيمَا إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ هَذَا نَظِيرٌ لِلْقَضَاءِ الَّذِي فِي مَعْنَى الْأَدَاءِ، وَلِهَذَا عُبِّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْأَدَاءِ، أي إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً على عبد بغير عينه فحينئذ إن اشترى عبدا وسطا وسلمه إليها فلا خفاء أنه أداء، وإن أدى إليها قيمة عبد وسط فلهذا قضاء لكنه في معنى الأداء، لأن العبد معلوم الذات مجهول الصفة، فلا بد في قطع المنازعة بينهما من أن يسلمها عبدا وسطا، والوسط لا يتحقق إلا بالتقويم، ليكون قليل القيمة أدنى وكثير القيمة أعلى وأوسطها بين وبينه، فكان المرجع إلى التقويم، فلهذا كانت القيمة في معنى الأداء،
حتی تجبر علی القبول کما لو اتاها بالمسمى تفریع علی کونها فی معنی الاداء ای تجبر المرأة علی قبول القیمة کما لو اتاها بالعبد المسمى تجبر على قبول العبد فكذا تجبر على قبول القیمة. اور اس صورت میں قیمت ادا کرنا جبکہ غیر معین غلام پر نکاح کیا ہو، یہ اس قضا کی نظیر ہے جو ادا کے معنی میں ہے، اور اسی لیے اس کو لفظ ادا کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے. یعنی جب کوئی مرد کسی عورت سے غیر معین غلام پر نکاح کرے تو اس وقت اگر وہ درمیانی درجے کا غلام خرید کر اس عورت کے حوالے کر دے تو بغیر کسی خفا کے یہ ادا ہے، اور اگر درمیانی درجے کے غلام کی قیمت اس کو دے دی تو یہ قضا ہے، لیکن ادا کے معنی میں ہے، کیونکہ غلام ذات کے اعتبار سے معلوم اور صفت کے اعتبار سے مجہول ہے. لہذا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر ایک درمیانی درجے کا غلام بیوی کے سپرد کرے، اور درمیانی درجہ قیمت ہی سے متحقق ہو سکتا ہے تاکہ کم قیمت والا ادنا ہو اور زیادہ قیمت والا اعلی ہو، اور اوسط قیمت والا درمیانی ہو. پس سب کا مرجع قیمت لگانا ہے، لہذا قیمت ادا کے معنی میں ہوئی، حتیٰ کہ عورت کو قیمت قبول کرنے پر اسی طرح مجبور کیا جائے گا جیسا کہ اگر وہ ذکر کردہ غلام دیتا. یہ مسئلہ قیمت کے ادا کے معنی میں ہونے پر تفریح ہے، یعنی عورت قیمت قبول کرنے پر اسی طرح مجبور کی جائے گی جس طرح اگر شوہر عورت کو ذکر کردہ غلام دیتا تو غلام قبول کرنے پر مجبور کی جاتی، بس اسی طرح قیمت قبول کرنے پر مجبور کی جائے گی. عزیز طلبہ اکرام، صاحب منار نے کہا کہ اگر کسی شخص نے غیر معین غلام کو بوقت نکاح اپنی بیوی کا مہر مقرر کیا مگر اس کو غلام کی قیمت حوالے کی تو یہ قیمت کا ادا کرنا قضا مشابہ بالادا کی مثال ہے، چونکہ غلام کی قیمت حوالے کرنا ادا کے مشابہ ہے. اگر کسی شخص نے ایک غیر معین غلام کو بوقت نکاح اپنی بیوی کا مہر مقرر کیا مگر اس کو غلام کی قیمت حوالے کیا تو یہ قیمت کا ادا کرنا قضا مشابہ بالادا کی مثال ہے، چونکہ غلام کی قیمت حوالہ کرنا ادا کے مشابہ ہے، اسی لیے فاضل مصنف نے اس قسم کو لفظ ادا کے ساتھ تعبیر فرمایا. اور ادا القیمتی کہا، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے غیر معین غلام بطور مہر دینے کی شرط پر نکاح کرے تو اس وقت اگر وہ درمیانی درجے کا غلام خرید کر اس عورت کے حوالے کر دے تو بلا شبہ یہ صورت ادا ہے، کیونکہ جو چیز بطور مہر واجب ہوئی تھی بعینہ اس کو سپرد کر دیا گیا ہے، اور عین واجب کو سپرد کرنے کا نام ادا ہے. لہذا درمیانی درجے کا غلام عورت کے حوالے کرنا ادا ہوگا، اور اگر درمیانی درجے کے غلام کی قیمت اس کو دے دے تو یہ صورت قضا ہے، کیونکہ قیمت عین واجب نہیں ہے بلکہ مثل واجب ہے، اور واجب کے مثل کو سپرد کرنے کا نام قضا ہے. لہذا غلام کی قیمت عورت کے حوالے کرنا قضا ہوگا، لیکن یہ قضا ادا کے معنی میں ہے کیونکہ غلام ذات کے اعتبار سے معلوم ہے اور وصف کے لحاظ سے مجہول ہے. اس لیے کہ یہ تو معلوم ہے کہ مہر غلام ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ غلام کن صفات کا حامل ہے. پر جب غلام ذات کے اعتبار سے معلوم اور صفت کے اعتبار سے مجہول ہے
تو میاں بیوی کے درمیان یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہ بیوی اعلیٰ درجے کے غلام کا مطالبہ کرے گی اور شوہر ادنا درجے کا غلام سپرد کرنے کی کوشش کرے گا، ضروری ہے کہ بیوی کو درمیانی درجے کا غلام دے دیا جائے، مگر درمیانی درجے کے غلام کی نشاندہی قیمت لگانے سے ہوگی، تاکہ کم قیمت والا غلام ادنا ہو اور زیادہ قیمت والا غلام اعلیٰ ہو اور اوسط قیمت والا غلام درمیانی درجے کا ہو۔ خلاصہ یہ کہ اعلیٰ، ادنا، اوسط سب کا مرجع اور دار و مدار قیمت پر ہے، اسی سے اوسط کا پتہ چلتا ہے، بس چونکہ قیمت ہی سب کا مرجع ہے اس لیے قیمت ہی اصل ہوئی، چنانچہ قیمت کا سپرد کرنا گویا عین واجب کا سپرد کرنا، اور جب قیمت کا سپرد کرنا گویا کہ عین واجب کا سپرد کرنا ہے تو قیمت کا دینا ادا کے معنی میں ہوگا۔ صاحب منار نے اس قول پر کہ قیمت ادا کے معنی میں ہے تفریع بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر شوہر بجائے غلام کے اس کی قیمت عورت کے حوالے کرے اور عورت قیمت لینے سے انکار کرے تو قاضی اس کو قیمت قبول کرنے پر مجبور کرے گا، جیسا کہ اگر شوہر نکاح کے وقت ذکر کردہ غلام کو سپرد کر دے تو عورت کو غلام قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، بس اسی طرح قیمت قبول کرنے پر بھی مجبور کیا جائے گا۔ الغرض عورت کو غلام کی قیمت قبول کرنے پر مجبور کرنا اس بات کی علامت ہے کہ قیمت دینا ادا کے معنی میں ہے، کیونکہ ادا کی صورت میں مؤدّا لہو جس کے لیے ادا کیا گیا ہو کو مجبور کیا جاتا ہے، قضا کی صورت میں مجبور نہیں کیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔